حافظ صاحب آپ سے اس لیے شروع کرنا چاہوں گا کہ آج خصوصی طور پر جب پوچھا گیا جنرل صاحب سے، جنرل بابر افتخار صاحب سے، ڈی جی آئی ایس پی آر سے، کہ جی وہ پی ڈی ایم یہ کہہ رہی ہے اور مولانا نے کہا جی ہم رخ بتائیں گے کہ پنڈی کی طرف ہوگا یا اسلام آباد کی طرف، تو جنرل صاحب نے دو باتیں کی. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ یہاں آنے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی ان کی کہ وہ یہاں آئیں گے، چلیں کیوں آئیں گے، لیکن انہوں نے کہا اگر وہ آ جائیں گے تو پھر ان کی خاطر تواضع ہوگی، یعنی ان کو چائے پانی پلائیں گے، اور اس سے زیادہ انہوں نے کہا میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو پھر آپ چائے پانی پینے کے لیے واقعی پی ڈی ایم جائے گی پنڈی، یا اپنی پوزیشن کو ذرا آپ سمجھیں گے کہ نہیں پنڈی کا رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منیب بھائی. دیکھیں منیب بھائی، بات یہ ہے کہ آپ نے بار بار مولانا صاحب کی جی جو بیانیہ، یہ پوری پی ڈی ایم کی بیانیہ ہے. جی 1 جنوری کو جاتی عمرہ میں جی پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس ہوا، جس میں میاں نواز شریف صاحب، اشرف زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، یہ سارے ویڈیو لنک کے ذریعے شریک تھے، باقی پوری قیادت شریک تھی. میں بھی وہاں موجود تھا اس اجلاس میں، ابھی جو 1 جنوری کو ہوا. اچھا جی. یہ جو مولانا صاحب کہتے ہیں، یہ جو مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ فوج کا احترام کرتے ہیں، ادارے کا احترام کرتے ہیں، 1000 بار کرتے ہیں، لیکن وہ پوزیشن واضح کر لیں کہ وہ موجودہ حکومت کی پشت پر کڑی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ پشت پر کڑی ہے تو پھر ہم حق بجانب ہے کہ ہمارے رخ اسلام آباد کی بجائے پنڈی کی طرف ہے. اب آئیے آپ کی سوال پشت پر کھڑے ہونے کا مطلب کیا؟ انہوں نے کہا نا ذیلی ادارہ ہے حکومت، ذیلی ادارے تو حکومت کے ساتھ کام کرتے ہیں. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب لفظ استعمال کر دیا ذیلی ادارہ، تو اس کا مطلب ہے وہ حکومت کے ساتھ کام کرے گا، حکومتی ادارہ. دیکھیے منیب بھائی، وہ آپ اچھی طریقے سے آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ کہاں تک وہ ذیلی ادارہ ہے، کہاں تک وہ ان کا مؤثر کردار ہوتا ہے حکومتی امور میں. یہ جو پی ڈی ایم کی پوری قیادت ہے، سٹرگل کر رہی ہے، وہ احتجاج میں ہے. اس کی بیانیے میں وہ یہ بھی ہے کہ آئین کی بالادستی اور اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت. اس لیے جب یہ بات وہ کر رہی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے، یہ بہت لمبی بحث ہے، اس میں اگر جائیں گے تو یہ وقت بہت زیادہ ضائع ہو جائے گا. جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ اگر پی ڈی ایم کی قیادت، بات یہ کی جاتی ہے کہ یہ صرف مولانا کی بات ہے کہ یا اسلام آباد یا پنڈی کی رخ، نہیں، یہ پوری پی ڈی ایم کی قیادت کی بات ہے. میرے سامنے یہ پریس کانفرنس کے جو نکات مرتب کیے گئے تھے، ٹھیک ہے صاحب، مان لیا آپ نے جو فرمایا، چلے مان لیا. جائیں گے سر یا نہیں؟ کیونکہ باقی میں مان لیا، میں چاہتا ہوں اس کو ہم کوئی پیسٹ رکھیں. جائیں گے یا نہیں؟ میں ذرا بات پوری کر لوں. جی میں بات پوری کر لوں. جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ انہوں نے کہا، جنرل بابر افتخار صاحب نے ہمارے لیے محترم ہے کہ اگر فرض کرے مولانا صاحب آئیں گے تو ان کو چائے پلائیں گے، ان کی خاطر تواضع کرائیں گے چائے اور پانی سے. ہم صرف میں تھوڑی سی ایڈ اور کریں گے، صرف چائے اور پانی سے ہماری خاطر تواضع نہ کرے، اس کے ساتھ حلوہ اور پیزا دونوں ملا دے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے، یہ پی ڈی ایم کی قیادت 31 جنوری کے بعد پی ڈی ایم کی قیادت بیٹھے گی، وہ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے پنڈی کا رخ کرنا ہے یا اسلام آباد کا رخ کرنا ہے. یہ صرف مولانا کا فیصلہ نہیں ہے، یہ 31 جنوری کے بعد پھر پی ڈی ایم کی قیادت بیٹھے گی، وہ فیصلہ. ٹھیک ہے. اچھا چلے، میں ذرا تھوڑا کوئکلی میں ذرا جنرل صاحب سے پہلے پوائنٹ آف ویو لے لوں. میں میاں صاحب اور عظمہ بخاری صاحب کے پاس جاتا ہوں. جنرل صاحب کوئکلی، یہ جو آج بات کی آپ نے، تو خیر بارہا یہ آپ کا لاسٹ ٹائم بھی جب ہم نے ڈسکشن کی تھی، آپ نے کہا تھا پرائم منسٹر یہ غلط کرتے ہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے پرائم منسٹر کو کہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے فوج کو کہ جی اس حکومت کو گرا دیں، اور یہ غلط بات ہے. آج جی جی آئی ایس پی آر نے کہا جی جو بھی حکومت جواب دے رہی ہے پی ڈی ایم کو، ادارے کو اس پہ اعتراض نہیں، ادارہ مطمئن ہے اس بات سے. چلے ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ، ابھی یہ مولانا صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی آئیں گے اسلام آباد، یہ اسلام آباد کا رخ ہوگا یا پنڈی کا، اس کے حوالے سے آپ نے سن لیا. جنرل بابر افتخار صاحب نے کہا جی آئیں گے تو خاطر تواضع کر دیں گے، لیکن مولانا ابھی بھی اپنی بات پر ہے. وہ کہتے ہیں جی فوجی قیادت اپنی پوزیشن واضح کرے کہ وہ فریق ہے یا نہیں. جنرل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی نے یہ غلطی کی، عمران خان خود، جس کی وجہ سے غالباً یہ امپریشن بنا. وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ جناب فوج اور ہم ایک پیج میں ہیں، ایک پیج میں. بھئی یہ کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. فوج ذیلی ادارہ ہے، وہ ہر حکومت کے ساتھ ایک پیج پہ ہوتا ہے. ان سے رائے پوچھی جاتی ہے، وہ مخالفت کریں، کچھ بھی اور رائے دیں، لیکن آخری فیصلہ حکومتیں کرتی ہیں. ٹھیک ہے. لہٰذا جب آپ یہ بار بار کہیں گے تو اس سے کوئی نہ کوئی تو غلط فہمی پیدا ہوگی.
ہو سکتا ہے مولانا کو یہ غلط فہمی ہوئی ہو کہ جناب جو یہ عمران خان یہ کہتے ہیں اس سے یہ امپریشن ان کو ملا کہ واقعی یہ کوئی ان کے ساتھ پارٹی ہیں. پارٹی ہونے کا کوئی تک نہیں بنتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آرمی کو جو آئین کے اندر اندر آپ حکم دیں گے وہ کرتی جائے گی. اب وہ آپ کو آپ کی اپنی پلاننگ ہے کہ آپ ان سے کیا کام لینا چاہ رہے ہیں. رہی بات یہ کہ آپ نے جب یہ کہا کہ جناب یہ سلیکٹڈ ہیں اور سلیکٹرز کے خلاف ہیں, تو وہ آپ ڈائریکٹڈ تھے بالکل آرمی کے خلاف. اب اس میں بڑا سیدھا سا ہے, میری پی ٹی آئی سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ جناب ایک چیف جسٹس کو چٹھی لکھیں, ان کو کہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں اور وہ انوائٹ کر لیں پی ٹی ایم کو, سب کو کہہ دیں کہ جناب جس کے پاس کوئی ثبوت ہے لے کے آ جائے اور بتا دے ہمیں کہ جناب کیا ہے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, یہ 2 یا 3 دن میں یہ تحریک جو ہے یہ ہوا میں اڑ جائے گی. اچھا, کیونکہ ثبوت تو ہے کوئی نہیں. دکھ سارا یہ ہوا ہے کہ 2 پارٹیاں جو ہیں ان کی باریاں لگی ہوئی تھی, تیسری کہاں سے آ گئی یہ برداشت نہیں ہو رہا. اچھا, اور ہمیں پتا ہے کہ لوگوں نے ووٹ دیے اس وجہ سے. وہ کہتے تھے جی 2 پارٹیاں 3 دفعہ حکومتیں کر بیٹھی ہیں تو ہمیں کیا ملا, ہم کیوں نہ کسی اور کو موقع دیں. ٹھیک ہے. اب خرابی یہ ہے کہ اگر اس پارٹی کو اگر آپ 2-2.5 سال میں نکال دیں جو مولانا کرنا چاہتے ہیں, تو پہلی بات تو یہ کہ اس کے بعد جو بھی حکومت میں آئے گی پارٹی اس کو یہ چین سے نہیں بیٹھنے دے گی, یہ بھی یہی کام کریں گے. اور پھر میاں صاحب کو بھی موقع مل جائے گا تقریر کرنے کا, پھر وہ کہیں گے کہ جناب 74 سال میں کسی بھی مسلم کو ٹائم نہیں پورا کرنے دیا, وہ اس کو بھی اپنے کھاتے میں ڈال لیں گے. اور اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ پی ٹی آئی آپ کی جان کو آئے گی. وہ روز کہیں گے کہ جی ہمیں 5 سال ملتے تو ہم نے پتہ نہیں کیا تیر مار دینے تھے, ہمیں پورے 5 سال نہیں ملے, 2-2.5 سال ملے, ہم سے کیا حساب مانگ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں درست نہیں ہے. جس رستے پہ یہ لگے ہوئے ہیں تباہی کا رستہ ہی ہے. ٹھیک, تو یہ رستہ درست نہیں. عظمہ بخاری صاحبہ, رستہ درست نہیں. اور یہ بات جنرل صاحب نے بھی کی, ڈی ڈی آئی ایس پیر نے بھی کہی کہ ہمیں الیکشن کرانے کے لیے کہا گیا تھا, ہم نے حکومت کے کہنے پر کروائے. اگر اعتراض ہے کسی کو تو ادارے ملک کے موجودہ چلے جائیں. بھی جنرل صاحب نے مشورہ دے دیا حکومت کو کہ جی ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں تو شاید معاملہ حل ہو جائے گا. آپ کے دور میں بھی بنا تھا کہ کیا وہ آرگنائز دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی. آپ یہ ڈیمانڈ کریں. یہ دوسرا معاملہ جو ہے, یہ پنڈی کی طرف موو کرنا یا چلیں اسلام آباد کی طرف موو کرنا, یہ تو کوئی اچھا امپریشن نہیں کریٹ کر رہا. بہت شکریہ منیب. اسی ایک جملے پہ ہمارا سارا کیس جو ہے وہ ٹکا ہوا ہے, اور وہ ہے کہ الیکشن ہم نے کروائے. آپ کا تو کام ہی نہیں نا الیکشن کروانا, آپ تو حفاظت کے لیے, سیکیورٹی کے لیے گئے تھے. آپ کا تو الیکشن کروانے سے لینا دینا ہونا نہیں چاہیے. پھر اس کے بعد پرائم منسٹر ہے, وہ کہتے ہیں فوج جانتی ہے میں کرپٹ نہیں ہوں. اب مجھے یہ بتائیے, فوج نیب ہے جو یہ ہر وقت جو ہے وہ فوج کے سامنے نمبر ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں. فوج کو پتا ہے میں 21 گھنٹے کام کرتا ہوں. یہ کیا ہے, یہ اس سے کیا ثابت کرنے کی کیا کوشش کر رہے ہیں؟ پھر آپ جو ہے دیکھیے بڑی تلخ باتیں ہیں, لیکن وہ باتیں اب تاریخ کا حصہ ہیں. اب تو عزو منتشا و تذل منتشا, ذیلی دارہ جو ہے وہ کہتا ہوتا ہے پرائم منسٹر کے بارے میں, ووٹ کی طاقت سے دشمن کو شکست دیں گے. یہ ذیلی دارے نے کہا تھا ایک سیاسی پارٹی کے لیے جب وہ الیکشن کے اندر جا رہی تھی. اور جو ہے یہ ہمارے ہمارے اچھے فیصلوں سے عدلیہ کے جو ہے وہ نیا پاکستان بنا. فوج جو ہے میرے منشور کے ساتھ کھڑی ہے. کبھی آج تک انہوں نے پریس ریلیز دی اس کے اوپر, انہوں نے کبھی کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ, ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ فوج جانتی ہے میں کرپٹ نہیں. ہمیں تو سنا تھا یا اللہ جانتا ہے اوپر یا نیچے ادارے پتا ہوتا ہے. یہ ذیلی اداروں کے ساتھ یہ ہوتا ہے, ذیلی اداروں کا یہ رول ہوتا ہے. عمران خان صاحب دکھاتے ہیں ہمیں ہر روز. اور باقی پیچھے کیوں جانا ہے, پیچھے بھی جانا ہے تو بالکل جائیے, شوق سے جائیے. صرف چیئرمین سینٹ کا جو عدم اعتماد کی تحریک تھی نا, اس کو ٹیسٹ کیس بنا اور وہ نکال لیں. عظمہ بخاری صاحب, آپ کا کیس تو 2018 کے الیکشن کا تھا نا, اس حوالے سے تو کمیشن بن جانا چاہیے تھا. آپ ہی حکومت کو ڈیمانڈ کر دیتے کہ کوئی کمیشن بنا دے. میاں صاحب کے پاس جاتا ہوں. میاں صاحب, یہ بات تو خیر آج جنرل امجد شعیب صاحب یہاں پروگرام میں انہوں نے بارہا کہی ہے کہ بار بار بات شاید نہیں کرنی چاہیے پرائم منسٹر کو بھی, اس سے تاثر غلط ملتا ہے. لیکن حکومت اگر یہ چٹھی لکھ دیتی, کوئی جوڈیشل کمیشن بنوا دیتی, تو شاید یہ تحریک جنم ہی نہ لیتی, ان کے مسائل بھی ختم ہو جاتے, کوئی شک شبہ تھا تو وہ بھی نکل جاتا. میاں صاحب دیکھیے منیب, یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے. عمران خان نے کوئی نئی بات نہیں کی, یہ کانسٹیٹیوشنل بات ہے, یہ آئینی بات ہے کہ جو بھی الیکٹڈ حکومت ہوگی, فوج جو ہے اس الیکٹڈ حکومت کے ماتحت کام کرنے کی پابند ہے اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن. اس کا ذیلی ادارہ آپ اس کو کہہ لیں. وہ جو بھی وزیر اعظم ہوگا, کیا میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے یا ان سے پہلے جو وزیر اعظم تھے, فوج ان کے کہنے کے اوپر کام نہیں کرتی تھی؟
انہوں نے فوج کو بلایا. وابڈا کا مجھے یاد ہے 97 کے بعد بجلی چوری کے نظام کو درست کرنے کے لیے پوری فوج کے حوالے کر دی. یہاں کرنل میجر آ کے میٹر چیک کرتے رہے. تو فوج کو تو جو حکومت جو ذمہ داری سونپتی ہے, ریکویسٹ کرتی ہے, فوج وہ ذمہ داری جو ہے وہ پوری کرتی ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو جوڈیشل کمیشن بنا دیتے, ان کو الیکشن پہ اگر اعتراض تھا تو یہ بات کرتے, ہم جوڈیشل کمیشن بھی بنا دیتے. اصل معاملہ یہ نہیں ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ جو ان کی لیڈرشپ کے اوپر جو کیسز بنے ہوئے ہیں کرپشن کے, اربوں خربوں کی جو کرپشن ہے, وہ اب اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. اور عمران خان بارہا روزانہ ریپیٹڈلی یہ بات کر رہے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی بارگیننگ اور کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. میری حکومت جاتی ہے چلی جائے, لیکن جن لوگوں نے بھی کھایا لوٹا ہے ان کو کٹہرے میں آنا ہوگا. اپنے آپ کو عدالتیں کھلی ہیں, وہاں پر اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا ہوگا. لیکن اگر وہ پولیٹیکل پریشر ڈال کر بلیک میل کرنے کے لیے اور کوئی راستہ ڈھونڈنا چاہیں تو میری طرف سے اس پہ جواب ہے اور کراس ہے. اب اصل سب تکلیف یہ ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان سے جان چھوٹ جائے, اور یہ جو احتساب کا سارا عمل ہے اس سے ہماری بھی جان چھوٹ جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فوج کو متون کرنا انتہائی یہ ایک شر انگیز پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اور یہ نیریٹو پاکستان کے دشمنوں کا نیریٹو ہے. اس ملک کا سب سے مضبوط ریاستی ادارہ فوج, جس کی وجہ سے آج ہمارا ملک انٹیکٹ بھی ہے, اور جس نے حالیہ سالوں کے اندر بے پناہ قربانیاں دی ہیں دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے, جو ملک کی میں سمجھتا ہوں مضبوطی اور تحفظ کی ضامن ہے, اس کے اوپر ہمارے جو دشمن ہیں ان کا ہمیشہ سے یہ خواب رہا ہے. اچھا میاں صاحب, یہ فوج جو ہے یہ کمزور ہو جائے, یہ لولی لنگڑی فوج بن جائے, اور پھر دشمن جو چاہے یہاں پر کرتا پھرے. آج یہ فوج کو ٹارگٹ کر کے جو زبان استعمال کر رہے ہیں وہ پاکستان کے دشمنوں کی زبان ہے. فوج پہلے بھی یہ تھی, فوج آج بھی وہی ہے. ان کے ساتھ کیا فوج کھڑی نہیں رہی؟ یہ تین باڑیاں ویسے ہی ملی ہیں. وہ میاں صاحب ان کا آرگومنٹ یہ ہے, میاں صاحب ان کا آرگومنٹ یہ ہے پوری پی ڈی ایم کا, کہ کیونکہ آپ یہ بار بار کہتے ہیں کہ جی ہم فوج کے ساتھ ایک پیج پہ ہیں, فوج میرے ساتھ کھڑی ہے, جب پرائم منسٹر بار بار یہ کہتے ہیں تو آپ اپنی نااہلیوں کا جو پردہ, نااہلیوں کے اوپر پردہ بھی ڈالتے ہیں اور فوج کو اپنے دفاع کے لیے استعمال کرتے ہیں, کہ چاہے آپ کا پیٹرول کرائسس آئے, چاہے آٹا چینی معاملات ہو, آپ ہر چیز میں دفاع پہ فوج کو لے آتے ہیں. میری بات سنیں, یہ تو بالکل بچگانہ بات ہے, یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس ملک کی ترقی کے لیے سیولین اینڈ ملٹری جو لیڈرشپ ہے اس کا ایک پیج پر ہونا انتہائی ضروری ہے. بہت عرصے کے بعد یہ سیول ملٹری جو ریلیشن شپ ہے یہ بڑا آئیڈیلز ہے, اور اس سے ملک آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. اس پہ جنرل صاحب کو اعتراض ہوتا ہے اسٹیٹمنٹ پہ, سر یہ جب بار بار آپ کہتے ہیں تو اس پہ اعتراض ہوتا ہے نا کہ اس سے تاثر غلط چلا جاتا ہے اپوزیشن کو, کہ نہیں پتہ نہیں کوئی ایکسٹرا آرڈنری ارینجمنٹ ہے آپ کا. تاثر چلا جاتا ہے اپوزیشن کو. اپوزیشن کو میں نے کہا کہ یہ قانون کے مطابق, یہ آئین کی سربلندی کی بات کرتے ہیں, اور دوسری طرف یہ بات کرتے ہیں کہ جی اس کو گھر بھیج دیں, جی عمران خان کو گھر بھیج دیں, یہ استعفیٰ دے دیں, جی پھر سب ٹھیک ہو جائے گا.